بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پر اہم واقعات کو یاد رکھیے آسان طریقے سے 5 منٹ سیریز میں۔ سبق نمبر 29، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ ایک جھلک ہے آپ کے روزانہ کے معمول کی۔ کوشش کیجئے کہ ہم بھی اپنے دن و رات اسی طرح گزاریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہم نے یہاں پر آپ کے معمولات کو نمازوں کے اوقات کی ترتیب سے پیش کیا ہے۔ کوشش کیجئے کہ ہمارا روزانہ کا ٹائم ٹیبل بھی نمازوں کے لحاظ سے مرتب ہو، یعنی دوسرے کاموں کو آگے پیچھے کیجئے مگر نمازوں کو نہیں۔ علم یعنی ویڈیو روکیے اور سکھائیے۔ فجر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جلدی سو جاتے اور رات کے آخری پہر میں تہجد کے لیے اٹھ جاتے۔ اس طرح آپ اپنے دن کا آغاز تہجد کی نماز سے فرماتے۔ نیند سے بیدار ہوتے ہی دعا پڑھتے اور تہجد کی تیاری میں لگ جاتے۔ نماز سے پہلے اچھی طرح وضو کرتے اور وضو میں اچھی طرح مسواک بھی کرتے۔ بسا اوقات تہجد کی نماز میں اتنی زیادہ دیر اللہ کے سامنے ٹھہرتے کہ پیروں پر ورم آ جاتا۔ کبھی تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر لیٹ جاتے، پھر جب فجر کی اذان سنتے تو فوراً نماز کے لیے اٹھتے اور گھر ہی میں 2 رکعت سنت ادا کر کے نماز فجر پڑھانے کے لیے مسجد نبوی چلے جاتے۔ علم نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک اپنی جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے۔ اس کے بعد کبھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینی و دنیاوی امور پر بات چیت کرتے۔ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو وہ رسول اللہ سے ذکر کرتا، پھر آپ اس کی تعبیر بتاتے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ خود اپنا خواب صحابہ کرام کے سامنے ذکر فرماتے۔ طلوع آفتاب کے بعد 2 رکعت ادا کر کے ہر کوئی اپنے اپنے کام کے لیے نکل جاتا۔ پھر آپ اپنے ازواج مطہرات کے گھروں پر جاتے اور چاشت کے ابتدائی وقت پر مسجد لوٹ آتے۔ چاشت کی نماز کے بعد ظہر سے پہلے قیلولہ فرماتے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے سو جاتے تاکہ رات میں پھر تہجد اور عبادت کے لیے سہولت رہے۔ علم ظہر کے وقت قیلولے سے بیدار ہونے کے بعد ظہر کی نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لاتے اور نماز پڑھاتے۔ اگر صحابہ کو کچھ نصیحت کرنی ہو یا کوئی بات بتانا ہو تو صحابہ کو جمع کر لیا جاتا اور پھر فارغ ہو کر ظہر کی سنتیں پڑھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے جاتے۔ کبھی کبھی صحابہ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے واپس مسجد آتے یا پھر کسی کام کے لیے باہر جاتے، جیسے کسی مریض کی عیادت کرنا ہو، کسی نے بلایا ہو، کسی کی مدد کرنا ہو، بازار کے احوال معلوم کرنا ہو یا کسی سے ملاقات کرنا ہو وغیرہ۔ علم عصر کے وقت عصر کی نماز وقت ہونے پر جلدی ادا کرنا پسند فرماتے۔ عصر بعد ازواج مطہرات کی خیریت معلوم کرنے جاتے۔ بسا اوقات سب امہات المؤمنین ایک جگہ جمع ہو جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب تک کا وقت ان سب کے ساتھ گزارتے۔ مغرب کے وقت مغرب کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مختصر تلاوت کرتے، البتہ کبھی کبھی طویل قرات بھی فرما لیتے تھے۔ مغرب کے بعد سنن و نوافل، ذکر و اذکار اور دینی رہنمائی سے فارغ ہو کر جس زوجہ مطہرہ کے پاس قیام کی باری ہوتی ان کے گھر تشریف لے جاتے اور اگر کھانے کے لیے کچھ موجود ہو تو تناول فرماتے۔ علم عشاء کے وقت عشاء کا وقت ہونے پر عشاء کی نماز پڑھاتے۔ اگر اہل ایمان کے تعلق سے کوئی اہم بات ہو تو نماز کے بعد ذمہ دار صحابہ کے ساتھ اس پر گفتگو اور مشورہ کرتے، ورنہ نماز کے بعد اپنے گھر لوٹ جاتے۔ عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر ضروری گفتگو کو ناپسند کرتے تھے، البتہ کچھ ضروری بات ہوتی تو بات کرتے۔ بعض مرتبہ عشاء بعد تمام ازواج مطہرات اس گھر میں جمع ہو جاتی جہاں آپ رات گزارتے۔ وہ سب دینی و اخلاقی تعلیم حاصل کرتی، اہم معاملات میں دینی رہنمائی حاصل کرتی، اس دن کیا وحی نازل ہوئی وہ جان لیتی اور پھر ہر کوئی اپنے گھر لوٹ جاتا۔ علم رات میں سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے، مسواک کرتے، سرما لگاتے، مشکیزہ یعنی پانی کے برتن کا منہ باندھ دیتے، کھانے کی چیز کو ڈھانپ دیتے، چراغ بجھا دیتے اور دروازہ بند کر دیتے۔ بستر پر آتے تو دعا پڑھتے اور قرآن کی چند صورتیں ضرور تلاوت کرتے۔ سوتے وقت کرتا اتار کر سوتے اور پھر رات کے آخری تہائی میں تہجد کے لیے بیدار ہو جاتے۔ علم مزید تفصیل سیرت کی کتابوں میں ضرور پڑھیے۔ کوشش کیجیے کہ آپ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح عمل کریں۔ آپ ہر کام میں اللہ کا ذکر کرتے۔ کوشش کیجیے کہ آپ دعاؤں کو یاد کر لیں اور ان مواقع پر پڑھتے رہیں، خاص کر
روزانہ کے کاموں کے وقت، مثلا نیند سے بیدار ہونے پر، بیت الخلاء میں داخل ہوتے نکلتے وقت، وضو کرتے وقت، اذان کے وقت، مسجد میں داخل ہوتے نکلتے وقت، نماز سے پہلے اور شروع کے اور بعد کے اذکار، صبح اور شام کے وقت، کھانے کے وقت، لباس پہنتے وقت، گھر سے نکلتے داخل ہوتے وقت، بازار میں داخل ہوتے وقت، کھانا کھاتے، پانی پیتے وقت، سوتے وقت، اور توبہ و استغفار وغیرہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے، پڑھانے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔